اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں تھوڑا سا اپنے یوٹیوب چینل کے حوالے سے اور جو اس وقت سوشل میڈیا کا بہت چرچہ ہے، میں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ہر بندے نے اور ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا چینل بنائے یا اپنی بات کرے۔ اب جس طرح ہمارا فیس بک پروفائل ہے یا یوٹیوب چینل ہے یا اس طرح کے دوسرے جو انسٹاگرام ہے، یہ ایک طرح کا ہم سب لوگوں کا اپنا اپنا اخبار ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا، یاد ہوگا آپ کو کہ بچوں کے جو ایک صفحے شائع کرتے تھے مختلف بڑے اخبارات، نوائے وقت کا پھول اور کلیاں ہوتا تھا، تو شاید بچوں جنگ کا ہوتا تھا، بچوں کا جنگ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت لوگوں میں بڑا شوق ہوتا تھا کہ اپنی وہ تصویریں اپنے بچوں کی چھپوائیں، اور اخبار جہاں میں درمیان کا ایک صفحہ ہوتا تھا جس میں شادی کی تصویریں۔ تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ شوق اور ذوق اس طرح نہیں رہا جس طرح پہلے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کی ریچ ہو گئی ہے، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے، اچھا کام نہیں بھی ہو رہا، درمیانہ بھی ہو رہا ہے، تو ہر طرح کا کام ہو رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس طرح ایک زمانے میں پروفیشنل براڈ کاسٹر تھے یا پروفیشنل ویڈیو میکر تھے یا آڈیو کا کام کرنے والے تھے، وہ اب بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں جو کون سا آئیڈیا کس وقت کلک کر جائے یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو بعض اوقات آپ اپنی طرف سے بڑا تیر مارتے ہیں لکھنے میں یا بولنے میں یا کسی ویڈیو بنانے میں یا آڈیو میں، تو وہ بالکل بھی اس کو پسندیدگی نہیں ملتی آڈینس کی طرف سے، ریڈرز کی طرف سے۔ لیکن بعض اوقات آپ ایسی چل چلاؤ میں ایک کام کرتے ہیں تو اس کی بڑی ریٹنگ آتی ہے۔ تو تقریباً میں نے سنجیدگی کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پہ میں نے کام کرنا شروع کیا۔ اس میں میرے دوست ڈاکٹر حسیب وڈائچ، ان کا پروڈکشن ہاؤس ہے بہت بڑا، کریٹو ہینڈز، ان سے میں نے مدد لی اور ان سے اکوپمنٹ لیا۔ میں نے ڈرون استعمال کیے، پروفیشنل ایچ ڈی کیمرے جو کہ ٹیلی ویژن کرتے ہیں وہ کیے، اور اس کے علاوہ میرا یہ مقصد یہ نہیں تھا کہ میں بہت زیادہ سبسکرائبر لوں یا مجھے پیسے آئیں یوٹیوب کی طرف سے۔ ظاہر ہے پیسے کسی کو بھی برے نہیں لگتے اور پسندیدگی بھی کسی کو بری نہیں لگتی، لیکن اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کیا کر رہے ہیں۔ تو میں نے بھی یہ کوشش کی کہ میں نے جو تھوڑا بہت کام کیا کہ میں کچھ لوگوں کو انفارمیشن دے سکوں یا وہ کچھ کروں جو نارملی سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں خرابیاں بھی ہوتی ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کام کرنا اس کے لیے اولین شرط ہے۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ میں ابھی تک جو میں نے کام کیا ہے وہ ایون رؤف کلاسرا صاحب، خواجہ طارق عسکری، ہمارے ایک اور دوست ہیں کاشف احسان، یا اور بے شمار دوستوں کی طرف سے میں ان دوستوں کے نام لیے جو ایک ان کا امپیکٹ ہے، جو خود میڈیا میں کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح عام آڈینس کی طرف سے جس طرح آپ نے چینل سبسکرائب کیا، میں نے 2 چینل بنائے ہوئے ہیں، ایک اے ایس جی اپنے نام سے، اس کے میں نے کئی نام بدلے، کبھی ایک تارا، کبھی یہ، کبھی وہ، تو الٹیمیٹلی میں نے کہا کہ اس کو نام پہ ہی وہ اے ایس جی کے نام کے ساتھ وہ چل رہا ہے۔ دوسرا ہے سویرا ٹی وی، تو میں نے انور مسعود صاحب کا انٹرویو کیا، اشفاق سلیم مرزا صاحب کا کیا، اور اس طرح میں نے کئی رپورٹس بنائیں۔ اب میں نے سیالکوٹ موٹر وے اس وقت ابھی تکمیل کے مراحل میں تھا، اس میں نے ایک رپورٹ بنائی اور وہ آپ یقین جانیں کہ تقریباً 10,000 لوگوں نے دیکھی۔ وہ ایک لڑکا تھا، اس نے اس کو ایڈٹ کر کے دیا۔ مجھے خود چونکہ تھوڑا کرنے سے شاید آ جائے اس طرح مجھے، حالانکہ میں این سی اے سی ٹی وی پروڈکشن میں نے پڑھی اور 1 سال میں نے پی ٹی وی سینٹر لاہور میں کام کیا، تو مجھے سینس ہے کہ ظاہر ہے ریڈیو میں بھی ایک لمبا میرا کریئر ہے، اپنا پروفیشنل کریئر بطور براڈ کاسٹر کے، بطور پروڈیوسر ڈائریکٹر کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑی مجھے سینس ہے، لیکن میں خود نہیں کرتا۔ میں نے اس سے پہلے مختلف دوستوں سے جو تھی وہ مدد لی، اور پچھلے دنوں میں ایک لڑکا، ینگ لڑکا، مطلب وہ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں تھا، لیکن مجھے لگا کہ شاید یہ چل نکلے، لیکن وہ میں اس کو کمپیوٹر بھی لے کے دیا اور وہ کام بھی کرتا رہا، لیکن اس نے کوئی میرے تسلی بخش کام نہیں کیا۔ تو اب میرے اسٹوڈنٹ ہیں عمیر، یہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، انہوں نے کافی پچھلے دنوں میں بہت اچھا کام کیا ایڈیٹنگ کا۔ تو ظاہر ہے یہ ریسیپروکل ہے، دونوں طرف سے ہے۔ میں اگر اچھا کام کروں گا تو آپ اسے پسند کریں گے،
اور اگر آپ اس کو میرا حوصلہ بڑھائیں گے تو میں اور زیادہ اچھا کام کروں گا. یعنی یہ دو طرفہ ہوا نا. یہ نہیں ہے کہ میں بہت اچھا کام کروں گا کوئی مجھے رسپانس نہ آئے, یا میں برا کام کروں تو مجھے بہت اچھا رسپانس آئے. یہ پاسبل نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہے کہ عام بندے کے پاس بھی ایونیو ہے کہ اگر اس کے پاس ٹیلنٹ ہے, اس کو ٹیلی ویژن پہ, ریڈیو پہ, یا مختلف جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کا محتاج بننے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ اپنا جہان آپ آباد کر رہے ہیں. جس طرح یہ ٹک ٹاک پہ لوگوں نے بہت شہرت کمائی, بہت پیسہ کمایا. تو پیسہ کسی کو بھی برا نہیں لگتا, میں اپنی خاص طور پہ بات یہ کر رہا ہوں. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ میں کچھ ایسی چیزیں کنٹریبیوٹ کر سکوں آپ کی طرف, میں کچھ ایسا کام کر سکوں جس کی کوئی ورتھ ہو, جس کو آپ کو دیکھ کے اچھا لگے. تو میں آپ سے ابھی مجھے موقع ملا کہ میں آپ سے گفتگو کروں. تو انشاءاللہ العزیز دا ٹائم ول کم کہ میں آپ سے لائیو بھی یوٹیوب پہ ہوں گا, آپ سے گفتگو کروں گا. تو ابھی عمیر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں میرے گھر میں ہی. سو آئی ایم تھینکفل ٹو عمیر اینڈ آل آف یو کہ آپ نے مجھے جو ہے دیکھا, میری گفتگو سنی. تو انشاءاللہ العزیز آپ کے فیڈ بیک کو لے کے میں اور اچھا کام کرنے کی کوشش کروں گا. تو وہ روایتی فقرہ میں نے بہت کم, یہ حالانکہ مجھے روف کلاسرا میرے بہت اچھے دوست ہیں, بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے, انہوں نے بھی کہا کہ آپ یہ سبسکرائب کریں. اگر آپ زیادہ نہیں کریں گے لوگ کہیں گے جی اتنا نام ہے فلاں ہے, تو آپ تو 1000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے. لیکن الحمدللہ آئی ایم سو گریٹفل آل آف یو کہ آپ نے 1130 کے لگ بھگ میرے سبسکرائبر ہیں, اور واچ آرس بھی. یعنی میرا یہ اپنا میرا یہ بلیف ہے کہ اگر آپ کام اچھا کریں گے تو لوگ اسے دیکھیں گے. میں ایک اور اپنی میری بنائی ہوئی تعریف ہے, شاید کسی اور نے بھی کی ہو, بعض کا خیالات آپ کے دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں کہ جو معیاری کام ہے, کو وہ فلم ہو, موسیقی ہو, گیت ہو, غزل ہو, یا کوئی بھی آپ کی تخلیق ہو یا تحریر ہو, کچھ بھی ہو, وہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے جو خواص اور عوام دونوں کو پسند آئے. تو جس طرح بہت سی مثالیں اس حوالے سے دی جا سکتی ہیں. جس طرح ہمارے طفیل نیازی صاحب تھے, وہ عوام میں بھی بہت پاپولر تھے اور خواص میں بھی شوکت علی تھے. اور اس طرح ہمارے اقبال بانو یا فیض صاحب جس طرح بڑے شاعر ہیں, یا عوامی جو شاعر بے شمار, جو جس طرح ہیر وارث شاہ ہے پنجابی کی میں مثال دوں گا, خواجہ غلام فرید ہیں, وہ سرائکی کے بہت اعلیٰ شاعر, اور ان کا جو کلام ہے وہ خواص اور عوام وہ دونوں میں یکساں مقبول ہے. تو اس طرح بے شمار ہمارے پاس بلے شاہ کی مثال ہے, میاں محمد بخش کہ جو علم اور دانش کا خزانہ ہے, پنجابی میں ان کا کلام ہے. تو یعنی وہ عوام اور خواص دونوں میں بہت پاپولر ہے اور ان میں بہت وزڈم ہے. سو میں ویڈیو کی طرف آتا ہوں اور یہ اس کی طرف آتا ہوں سوشل میڈیا کی طرف, کہ اگر ہمارا کنٹینٹ معیاری ہوگا تو یقینی طور پہ واچ آر بھی میرا غالباً کوئی 1000 کو کراس کر چکا ہے, تو 1000 گھنٹہ. تو ہوپ فلی آپ اگر اسے دیکھیں گے میرا حوصلہ بڑھے گا, اور میں اگر اچھا کام کروں گا تو آپ اسے یقینی طور پہ دیکھیں گے. سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.